الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فاولئک هم الخاسرون. تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے. تو جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھئے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے. کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے؟ نمبر 1 الذکر. الذکر the remembrance is قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم. 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے. آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا. یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات. کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری میں. جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت. باقی نمازوں میں مغرب میں، عشاء میں آپ کم پڑھیں. اور حکمت کیا رکھی ہے؟ سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے. آپ نکلے، آئے پھر گئے. سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے. ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، عصر آ گئی، عصر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکری. اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے. آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. پھر اس کی فائنل شکل سجدہ. اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا ہے؟ تکبر. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے کر.
سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے. یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ کرے. تو پہلے الذکر قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں. اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ. رات کو سوئے تو یہ دعا مانگے، پیشوے کا منہ تو واحیہ، صبح آنکھ کھلتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیے غفرانک. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے. زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر. اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا. اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گئے. دو نسبتیں قائم ہو گئی. وقت کیا لگا؟ گھر داخل ہوتے آئبونا تائبونا لربنا عابدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ. چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے. اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے. آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی اور وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے. کیا چیز ہے آپ کی؟ اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہے پی پی. جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے. ایک ماہر امراض روحانی سجیسٹ کرے. اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کو، ان کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن سے نہ حدیث. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. یہ ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے. ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف ڈیفنس میکینزم میں وہ شیٹر ہو جاتا. تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوام ذکر یہ پریونٹیو ہے. اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی
یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی. تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے. اس پھونکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے وہ پھونک اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی. لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگتا تو دل غافل نہ ہو. زندگی کا کوئی فعل نہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہمبستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے، خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے. یہ دوام ذکر کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر وہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ 5 رشتے اور 3 شکلیں مال کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے، اس کے کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں، کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے. اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نا ویر کسے دے تے اجڑ جاندا اے میلا. سکھیاں نال میں